پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی آپ تمام اقوام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی مخلوق کے لیے سب سے مہربان اور شفیق ہستی تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کی سختی اور شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز واقعہ بھی ایک ایسے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک سے تنگ آ کر رسول خدا کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد سن کر اس کی جان بچائی، جس پر اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کیں، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک آنسوں سے تر ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ رسول خدا کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے نفع دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہماری پناہ میں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگ کر تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس اونٹ کے مالک اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آ گئے۔ جب اونٹ نے اپنے مالکوں کو دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ جانور 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے جو بہت ہی بری ہے۔ مالکوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سالوں تک رہا ہے۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور پھر جب موسم سرما آتا تو اسی پر سواری کر کے گرم علاقوں کا رخ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس ہستہ حالی کی عمر کو پہنچا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مالکوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کا اپنے مالکوں کی طرف سے یہی انعام ہے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اسے نہ بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے پہلے بھی تم سے فریاد کی تھی، مگر تم نے اس کی فریاد نہ سنی اور نہ ہی اس کی داد رسی کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آج سے آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ کی امت کے دل سے ایسے خوف کو دور بگائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لیں لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، اور جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔